السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ چیپٹر نمبر 12 پیج نمبر 177 سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفظ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے کہ روزانہ ایک کلام مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھرا جائیں گی۔ بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن مجید پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنی قوت اور جوانی پہ مجھ سے متنفع ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 روز میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت کم ہے، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دیجیے۔ غرض اسی طرح عرض کرتا رہا، آخر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہیں۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آدمی ہیں، کبھی غصے میں یا اور ناراضگی میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس منہ سے غصے میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس قدر زاہد عابد ہونے کے کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے ہیں، پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت زیادہ ہیں، اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں، جس کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھیں۔ بس بھائی تو سے جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبی والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہر قسم کی ناگہانی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ جو مظلوم مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان سب کو اس سے حفاظت فرمائیے اور ان سب کی مدد فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔